اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ میرے بھائیوں، دوستو، ہم سفر ساتھیوں اور عزیز بچوں، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے مجھے اور آپ کو زندگی میں ایک بار پھر رحمتوں، برکتوں، بخششوں، اپنی مہربانیوں اور کرم نوازیوں سے بھرپور رمضان المبارک کا مہینہ، نیکیوں کا موسم بہار بنا کے عطا فرمایا ہے۔ جب ہم اپنے گرد و پیش پہ، عزیز و اقارب، دوست احباب پہ نگاہ ڈالتے ہیں تو کتنے ہی لوگ ہیں جو گزشتہ سال تو ہم میں موجود تھے لیکن آج وہ نظر نہیں آ رہے۔ ہم میں سے بھی کسے معلوم کہ اسے آنے والا رمضان نصیب ہوگا یا نہیں۔ اس کو غنیمت جانیں اور اللہ سے دعا کریں، اللہ جس طرح آپ نے ہمیں رمضان عطا کیا ہے اس کی برکات اور ثمرات بھی عطا فرما دے۔ رمضان المبارک کا مہینہ اور لیلۃ القدر کی راتوں میں سے ایک پاکیزہ رات ہے۔ مہینہ بھی عبادتوں کا اور رات بھی عبادتوں والی۔ جتنی بھی عبادتیں ہیں، ان عبادتوں کا مغز، روح اور جان دعا ہے۔ آج اس حوالے سے چند گزارشات کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں دعا کی اہمیت کو سمجھنے اور اپنے حضور دعائیں کرنے والوں میں شامل فرما لے۔ اللہ رب العزت نے ہمارے باپ حضرت آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھوں سے بنایا، فرشتوں سے سجدہ کروایا اور جنت میں بسایا، اور ان کی پسلی سے ہماری ماں سیدہ حوا علیہ السلام کو تخلیق کیا اور انہیں کہا کہ جنت میں جہاں چاہو وہاں رہو، جو چاہو لباس پہنو، جو چاہو غذا کھاؤ، جو چاہو مشروب پیو، لیکن ایک درخت کے قریب نہیں جانا۔ ازلی اور ابدی دشمن ہمدرد اور خیر خواہ کا روپ اختیار کر کے ان کے پاس گیا اور ورگلانے کے لیے انہیں کہنے لگا ما نہاکما ربکما عن ہذہ الشجرۃ الا ان تکونا ملکین او تکونا من الخالدین۔ تمہارے رب نے تمہیں اس درخت کے قریب جانے سے اس لیے منع کیا کہ کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ، یا کہیں یہ جنت ہمیشہ کے لیے تمہارے نام پہ الاٹ نہ ہو جائے۔ اسی پہ بس نہیں کی، وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ۔ انہیں قسم دلا کے یہ یقین دلایا کہ میں تمہارا ہمدرد اور خیر خواہ ہوں۔ اللہ والے،
اکثر اللہ کے نام پہ دھوکہ کھا جاتے ہیں، فریب میں آ گئے۔ اللہ فرماتے ہیں فَضَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ، دھوکے کی وجہ سے اس دشمن نے انہیں ان کی جگہ سے اتار دیا، پھل چکھ لیا تو جنت کا لباس اتر گیا، جنت سے نکال دیے گئے۔ ہماری ماں سیدہ حوا علیہ السلام کو جدہ میں اتارا گیا، اور ہمارے باپ حضرت آدم علیہ السلام کو سری لنکا میں اتارا گیا۔ جب وہ دنیا میں آئے، اللہ نے انہیں پہلی عبادت جو سکھائی وہ دعا تھی۔ ہمارے ماں باپ اللہ سے دعا کرتے ہیں ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، پروردگار ہم نے اپنے نفسوں پہ ظلم کر لیا ہے، اگر آپ نے ہمیں معاف نہ کیا، ہم پہ رحم نہ فرمایا تو ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ ایک دو بار نہیں، تسلسل سے دعا کرتے رہے۔ اب حج کے لیے نکلے، اماں جان جدہ سے نکلی پیدل ہی، اور ہمارے ابا جان سری لنکا سے روانہ ہوئے۔ بڑا لمبا سفر طے کیا، مکہ مکرمہ کے قریب ایک میدان ہے، وہاں آمنا سامنا ہوا، دعا قبول ہو گئی، ایک دوسرے کو پہچان لیا، تو ان کے پہچاننے کا عمل اللہ کو اتنا اچھا لگا کہ اللہ نے اس میدان کا نام ہی عرفات رکھ دیا، اور ملاقات کا منظر اللہ کو اتنا پسند آیا کہ اللہ تعالیٰ نے آدم اور حوا علیہ السلام کی اولاد کے لیے وقوف عرفات کو حج کا رکن اعظم قرار دے دیا، اور انہیں سکھایا اور جب یہاں آؤ نا تو اپنے ماں باپ کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے جس طرح وہ مجھ سے دعائیں کرتے رہے، اور میدان عرفات میں آ کے تم نے بھی رو رو کے دعائیں کرنی ہیں، جس طرح میں نے تمہارے ماں باپ کو معاف کر دیا تھا، اور جو اس میدان میں آ کے میرے حضور دعائیں کرے گا میں اسے بھی گناہوں سے پاک اور صاف کر دوں گا۔ اللہ ہمیں بھی اپنے ماں باپ کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے اپنے حضور دعائیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ نے جس طرح ہمارے ماں باپ کی دعاؤں کو قبول کر لیا تھا، اللہ ہماری دعاؤں کو بھی قبول فرما لے۔ اللہ تعالیٰ نے بنی نوع انسان کی رشد و ہدایت کے لیے نبیوں اور رسولوں کو مبعوث فرمایا۔ جتنے بھی نبی اور رسول آئے وہ قدم قدم پہ اللہ کے حضور دعائیں کرتے رہے۔ ایک اللہ کے نبی ہیں، جوانی بیت گئی، بڑھاپا آخری حدوں کو پہنچ گیا، اولاد کوئی نہیں، لیکن اولاد کی خواہش ہے کہ دل سے جانے کا نام ہی نہیں لے رہی۔ ایک دن موقع جانتے ہوئے محراب میں گئے، دیکھا کوئی نہیں ہے، تو آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا شروع کی۔ آہستہ آہستہ اس لیے دعا شروع کی کوئی دیکھ نہ لے، اگر کسی نے دیکھ لیا یا سن لیا کہے گا بڑے میاں کوئی عقل کی بات کرو، قبر میں پاؤں لٹکائے بیٹھے ہو، تم اگلے جہان جانے کی تیاری کرو اور تم اولاد مانگ رہے ہو، بھلا یہ کوئی اولاد مانگنے کا موسم ہے؟ لیکن زکریا علیہ السلام تو مشاہدہ کر چکے تھے کہ اللہ بغیر موسم کے بھی عطا کرنے پہ قادر ہے۔
सैयदा मरियम अलैहिस्सलाम की कफालत करते, उनकी तालीम व तरबियत भी होती। उनके क़याम का इंतज़ाम मस्जिद से मुत्तसिल हुजरे में किया हुआ था। एक दफ़ा कहीं काम के लिए चले गए, कई दिनों तक वापसी न हुई। अचानक ख्याल आया तो परेशान हो गए कि मरियम हुजरे में बंद है, वो तो भूखी प्यासी दम तोड़ चुकी होगी। और परेशानी के आलम में आए, हुजरे का दरवाज़ा खोला, सैयदा मरियम की तरफ जब देखा तो वहाँ देखा कि अनवाओ अक़साम के फल पड़े हुए हैं। हैरान होकर पूछते हैं, या मरियम अन्ना लकी हाज़ा, ऐ मरियम तुम हुजरे में थी, दरवाज़ा बंद था, ताला लगा हुआ था, और ये फल तो मार्केट में भी कहीं नजर नहीं आते, तुम्हारे पास कहाँ से आए? सैयदा मरियम जवाब देती हैं, होवा मैंने इंदिल्लाह, और ये अल्लाह की तरफ से आए हैं। ज़हन में ख्याल आया, जो रब मरियम को वो मौसम के बगैर फल दे सकता है, तुझे बुढ़ापे में औलाद क्यों नहीं दे सकता? हाथ उठाए और दुआ करते हैं, रब्बे इन्नी वहनल अज़्मु मिन्नी वश्ताल रासु शैबा वलम अकुम बिदुआइका रब्बि शक़िय्या व इन्नी खिफ्तुल मवालिय मिन वराई व कानत इमराती आक़िरन फहब मिन लदुनका वलिया। परवरदिगार मेरा सर सफ़ेद, दाढ़ी सफ़ेद, जिस्म कमज़ोर, हड्डियों का ढांचा, बीवी बाज, औलाद के ज़ाहिरी असबाब कोई नहीं, लेकिन ये जानता हूँ अगर आप देना चाहें तो फिर कोई रोक भी नहीं सकता। रात की तन्हाइयों में ज़करिया अलैहिस्सलाम की दुआ सातों आसमानों को अबूर करते हुए अर्शे अजीम तक पहुंची। अभी उनके हाथ नीचे नहीं आए थे कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम अब बेटे की खुशखबरी लेके नाज़िल हो गए। या ज़करिया इन्ना नुबश्शिरुका बिग़ुलाम निस्मुहु यहया लम नजअल लहू मिन क़ब्लु समिय्या। ऐ ज़करिया, हम आपको बेटे की खुशखबरी सुनाते हैं और जिसका नाम याह्या होगा। ये भी बता देते हैं कि इस नाम वाला इससे पहले कोई दुनिया में आया ही नहीं। एक और अल्लाह के नबी हैं, अल्लाह ने दीन और दुनिया की हर नेमत अता कर रखी है, लेकिन आजमाइश आ गई, ज़मीनें बंजर हो गईं, बाग वीरान हो गए, कारोबार ठप हो गया, इस हाथ से बिक गए। सिर्फ इसी पे इक्तिफा नहीं बल्कि बीमारी में भी मुब्तला हो गए, और बीमारी को एक दो दिन नहीं, एक दो हफ्ते नहीं, एक दो साल नहीं, बल्कि बाज़ रवायात के मुताबिक 18 साल हो गए। 18 साल की बीमारी। अल्लाह के सामने हाथ उठाते हैं, व अय्यूब इज़ नादा रब्बहू अन्नी मस्सनी शैतानु बिनुसबिन व अज़ाब। परवरदिगार, मुझे बीमारी ने और शैतान की तरफ से आजमाइश ने आ घेरा है। आवाज आई और कुछ बेरिजलिक, अय्यूब जमीन पे एड़ी मारो। अर्ज करते अल्लाह 18 साल से यही तो कर रहा होता है। बीमार ने और क्या करना होता है भाई? कभी इधर उधर हाथ चलाएगा, कभी वो अपने पांव हिलाता रहेगा। फरमाया पहले अपनी मर्जी से मारते थे, अब मेरे हुक्म से जमीन पे एड़ी मारो। अल्लाह के हुक्म से जमीन पे एड़ी मारी, पानी का चश्मा जारी हो गया। फरमाया हाज़ा मुग़तसलुन बारिदुन व शराब, इस चश्मे का पानी पियो, अंदरूनी बीमारी दूर हो जाएगी। इससे गुस्ल करो और बैरूनी बीमारियां भी दूर हो जाएंगी। और दूसरे मुकाम पे फरमाया वाय्यूब इज़ नादा रब्बहू रब्बि अन्नी मस्सनी यज़ुर्रु व अंता अरहमुर राहिमीन।
عرض کرتے ہیں پروردگار مجھے بیماری نے گھیر لیا ہے اور آپ ہی ارحم الراحمین ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فاستجبنا لہ فکشفنا ما بہ من ضر وآتیناہ اہلہ ومثلہم معہم رحمتا من عندنا وذکرا للعابدین۔ ہم نے ان کی دعا کو قبول کر لیا، بیماری کو دور کر دیا اور انہیں ان کی اہل و عیال بھی عطا کیے، مال بھی عطا کیا، ان کی مثل اتنا اور بھی عطا کر دیا۔ فرمایا یہ ہماری طرف سے رحمت تھی اور عبادت گزار بندوں کے لیے نصیحت ہے۔ ایک اور اللہ کے نبی، ملک عراق کا مشہور شہر ہے موصل۔ موصل کے قریب ایک بستی ہے جسے نینوا کہتے ہیں۔ نینوا بستی میں انہیں بھیجا گیا۔ انہوں نے لوگوں کو توحید کی دعوت دی لیکن لوگ ماننے کے لیے تیار نہ ہوئے، تو انہوں نے اللہ سے دعا کی، اللہ تیری زمین پہ رہتے ہوئے جب تیرے نہیں بنتے تو ان کے وجود سے اپنی زمین کو پاک کر دے۔ فرمایا یونس انہیں بتا دو 3 دن کے بعد ان پہ عذاب ہوگا۔ اب یونس علیہ السلام نے انہیں عذاب سے آگاہ کیا اور خود نینوا بستی کو چھوڑ کے چلے گئے۔ جب 3 دن ہوا، لوگوں نے آگ سے بھرے ہوئے منڈلاتے ہوئے بادلوں کو اپنی طرف آتے ہوئے دیکھا۔ پہلے جو بات سمجھ نہیں آ رہی تھی اب سمجھ آ گئی۔ یونس علیہ السلام کی تلاش میں نکلے، وہ نہ ملے تو پھر مرد، عورتیں، بچے، بوڑھے، جوان سارے اکٹھے ہوئے اور اللہ کے سامنے دعائیں اور التجائیں کرنے لگے۔ اللہ نے آئے ہوئے عذاب کو ٹال دیا۔ اب چند دنوں کے بعد یونس علیہ السلام آئے، دیکھو تو صحیح ان کا کیا حال ہے۔ دور سے دیکھا بستی صحیح سلامت، لوگ چل پھر رہے ہیں، تو کہنے لگے یار یہ تو پہلے ہی میری بات نہیں مانتے تھے، اب تو میرا جینا 2 بھر کر دیں گے۔ تو حقیقت حال معلوم کیے بغیر وہاں سے دوسری طرف چل پڑے۔ دریا آیا، کشتی تیار تھی، کشتی پہ سوار ہو کے دوسری طرف جانے لگے۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ، بے شک یونس علیہ السلام ہمارے رسولوں میں سے تھے، جب وہ بھاگ کے بھری ہوئی کشتی پہ سوار ہو گئے، کشتی چلنے لگی، دریا کے درمیان پہنچ کے رک گئی۔ ملا پریشان ہو گئے، کہنے لگے کوئی اپنا آقا سے بھاگ کے آیا ہوا ہے جس کی وجہ سے کشتی کا کنارے لگنا بڑا مشکل ہے جب تک وہ کشتی سے نہیں نکلے گا۔ اب کون بھاگا ہوا؟ کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں۔ قرآن اندازی ہوئی تو حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلا۔ لوگ حیران ہوئے کہ اتنا پاکیزہ، اتنے خوبصورت چہرے والا اپنے مالک سے بے وفائی نہیں کر سکتا۔ دوبارہ قرآن اندازی کرو، دوبارہ ہوئی، پھر انہی کے نام کا قرآن، تیسری بار قرآن اندازی ہوئی، پھر انہی کے نام کا قرآن۔ تو ذہن میں خیال آیا کہ اللہ نے مجھے نینوا بستی کا مبلغ بنایا تھا اور مجھے کہا تھا کہ تو نے لوگوں کی اصلاح کرنی ہے، وہاں سے ہجرت کے لیے اللہ کا اذن ضروری تھا، میں اذن کے بغیر آ گیا ہوں، تو بھاگا ہوا میں ہی ہو سکتا ہوں اور میں اب اپنی وجہ سے دوسرے لوگوں کی جان کو خطرے میں نہیں ڈال سکتا، اور دریا میں چھلانگ لگا دی۔ اللہ فرماتے ہیں فَصَاحَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ۔ قرآن اندازی کی تو وہ مغلوب ہونے والوں میں سے ہو گئے، انہوں نے چھلانگ لگا دی،
کشتی نے انہیں لقمہ، مچھلی نے انہیں لقمہ بنا لیا، وہ اپنے آپ کو کوسنے لگے۔ اب کشتی پانی کی گہرائیوں میں چلی گئی، کئی دن گزر گئے، ہر طرف تاریکیاں ہی تاریکیاں ہیں، رات کے اندھیرے کی تاریکی اور پانی کی گہرائی کی تاریکی اور مچھلی کے پیٹ کی تاریکی۔ تاریکیوں میں یونس علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، فنادا فی الظلمات اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ پروردگار آپ کی ذات پاک اور میں ہی اپنے اوپر زیادتی کرنے والا ہوں۔ اللہ کہتے ہیں فاستجبنا لہ ونجیناہ من الغم، ہم نے ان کی دعا قبول کی اور انہیں اس پریشانی سے آزادی دلا دی۔ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، ہم اسی طرح ایمان والوں کو مشکلات سے نجات دلایا کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی قدم قدم پہ اللہ سے دعائیں کیا کرتے، اور قرآن نے اس کی گواہی یوں دی، انہم کانوا یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا وکانوا لنا خاشعین۔ اور لوگوں، میرے نبیوں کا طریقہ یہ رہا ہے، اور وہ خیر کے کاموں میں آگے بڑھنے کی کوشش کیا کرتے، لالچ، طمع اور خوف کی وجہ سے وہ ہم سے دعائیں کیا کرتے تھے، اور ان کے دلوں میں ہمارا خوف اور ہمارے سامنے جواب دہی کا احساس تھا۔ والی بطحا امام الہدا شاہ روز جزا حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سلسلہ نبوت کی آخری سنہری کڑی بن کے آئے۔ آپ نبوت کا باب بند ہو گیا۔ آپ کی پوری زندگی کا مطالعہ کر کے دیکھ لیں، کوئی لمحہ ایسا نہیں نظر آتا جس میں آپ دعا کرتے ہوئے نظر نہ آتے۔ عملی زندگی کا آغاز کرنے کے لیے جب صبح آنکھ کھلتی نا، زبان پہ دعا آ جاتی۔ پورا دن جو بھی کام کرتے اس کا آغاز دعا سے ہوتا۔ رات کو جب بستر پہ لیٹنے کے لیے آتے تو پھر بھی دعا کرتے ہوئے لیٹتے۔ سوئے سوئے جب کروٹ بدلتے اس وقت بھی آپ دعا کر رہے ہوتے، امن کی حالت میں بھی دعا اور جنگ کی حالت میں بھی دعا۔ مکے والوں نے ہجرت پہ مجبور کر دیا، گھر بار کاروبار چھوڑ کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے۔ ان ظالموں کا حوصلہ اتنا بڑا کہ مدینے میں گئے اور آپ کے جانساروں کے مال مویشی لوٹ کے آ گئے۔ آپ کو پتا چلا کہ ان کے تاجروں کا ایک قافلہ آ رہا ہے، یہاں بدر کے پاس سے گزرے گا، وہاں ہم ذرا ان کا حساب برابر کر لیتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چند جانساروں کو لے کے بدر کی طرف روانہ ہو گئے۔ اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ اب قافلہ راستہ بدل کے مکے کی طرف چلا گیا۔ جب بدر پہ پہنچے تو دیکھا 1000 خونخوار اسلحے کے لیس ہو کے مقابلے کے لیے آ چکے۔ اب کیا کیا جائے؟ ساتھیوں سے مشورہ کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ایمان افروز گفتگو کی۔ حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ جن کا تعلق انصار سے تھا، عرض کرتے اللہ کے رسول، اگر آپ ہمیں حکم دیں گے تو ہم گھوڑوں کو دوڑاتے ہوئے برقِ غماد جگہ تک چلے جائیں گے، آپ کا حکم ہوگا سمندروں دریاؤں میں کود جائیں گے۔ حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور وہ عرض کرتے ہیں ما نقول کما قال اصحاب موسیٰ اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون۔
ہم موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں کی طرح یہ نہیں کہیں گے کہ آپ اپنے رب کو ساتھ لے جائیں اور جا کے قتال کریں، وَلَٰكِن نُقَاتِلَ عَن يَمِينِكَ وَعَن شِمَالِكَ وَبَيْنَ يَدَيْكَ وَخَلْفَكَ، ہم آپ کا دفاع کریں گے، دشمن آگے سے آئے گا تو آگے کھڑے ہوں گے، پیچھے سے آئے گا پیچھے کی جانب لپک جائیں گے، دائیں جانب سے آئیں گے دائیں جانب سے دفاع کریں گے، بائیں جانب سے آئیں گے تو بائیں جانب سے دفاع کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ انور کھل اٹھا، ساتھیوں نے جان ساری کا جب وعدہ کیا خیمے میں داخل ہوئے، دعا کرتے اللہم ان تہلک ھذہ العصابہ من اہل الاسلام لا تعبد فی الارض ابدا، اللہ میرے چند یہ مٹھی بھر جانسار ہیں جنہیں لے کے آ گیا ہوں، اگر یہ آج کام آ گئے تو زمین پہ تیرا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا، اللہ اب تیری مرضی۔ عجیب منظر ہے، ایک طرف 1000 تجربہ کار سپاہی، 700 اونٹ، 300 گھوڑے، اسلحے کا انبار لگے ہوئے ہیں، اور دوسری طرف صرف 313، وہ بھی اکثر نہاتے خالی ہاتھ، صرف 2 گھوڑے، 6 زریں اور 8 شمشیریں۔ کہنے والا کہتا ہے یہ پہلا جیش تھا دنیا میں افواج الہی کا، جسے اعلان کرنا تھا اللہ کی بادشاہی کا، اور یہ لشکر ساری دنیا سے انوکھا تھا اور نرالا تھا کہ اس کا سالار اعلیٰ کالی کملی والا تھا۔ تھے ان کے پاس 2 گھوڑے، 6 زریں اور 8 شمشیریں، بدلنے آئے تھے یہ لوگ دنیا بھر کی تقدیریں۔ ایسا منظر نبی کریم نے ہاتھ اٹھائے، صحابہ اس دعا میں شریک ہوئے۔ اللہ فرماتے استستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین وما جعلہ اللہ الا بشرا لکم ولتطمئن بہ قلوبکم وما النصر الا من عند اللہ ان اللہ عزیز حکیم۔ جب تم اپنے رب سے استغاثہ کر رہے تھے، ہم تھوڑے ہیں یہ زیادہ ہے، اللہ فرماتے ہم نے کہا کیا ہوا، یہ 1000 خون خار ہیں، ہم 1000 فرشتوں کو قطار کی صورت میں ان کا مقابلہ کرنے کے لیے بھیج دیتے ہیں تاکہ تمہارے دلوں کو اطمینان ہو جائے، مدد کرنے والی اللہ کی ذات ہے۔ جب نبی کریم آپ کے جانثاروں نے اللہ سے دعا کی، اللہ نے مدد اور نصرت فرمائی، آپ کفر کے برج الٹنے لگے، 70 جہنم رسید ہو گئے اور 70 قیدی بنا لیے گئے اور باقی میدان چھوڑ کے بھاگ گئے۔ اللہ اپنے محبوب کو یہ تعلیم دیتے ہیں وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ۔ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے دل میں اللہ کو یاد کریں، اللہ کا خوف دل میں بساتے ہوئے، اللہ کے سامنے عاجزی اور انکساری کرتے ہوئے، زیادہ بلند آواز سے ذرا کم، صبح بھی دعائیں کیا کرو اور رات کو بھی دعائیں کیا کرو، اور غافلوں میں آپ شامل نہ ہو۔
اما جان بیان کرتی ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ علی کل احیانہ، اللہ کے نبی ہر حال میں ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے، اللہ سے دعائیں کیا کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو بھی تو یہی تعلیم دی ہے نا، نبی تو آئے ہی اچھی تعلیم دینے کے لیے تھے، بندوں کو بھی اللہ نے تعلیم دیتے ہوئے اپنے حبیب سے فرمایا اے میرے حبیب وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں ہمارا رب قریب ہے یا دور ہے، ہم اسے کس طرح دعائیں کریں، تو آپ انہیں بتا دیجئے فَإِنِّي قریب، میں ان کے قریب ہوں۔ کتنا قریب؟ نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم تو اس کی رگے جہاں سے زیادہ قریب ہیں، صرف قریب ہی نہیں بلکہ اجیبو دعوت الداعی اذا دعان، میں ہر دعا کرنے والے کی دعا کو وہ جب بھی دعا کرتا ہے میں اس کی دعا کو سنتا بھی ہوں اور قبول بھی کرتا ہوں۔ مولانا کہتے ہیں رب فرماوے جے کر بندیا، ہم ہی بھٹکے ہوئے ہیں، رب فرماوے جے کر بندیا اور میرے در پر آوے، جلد لبیک کہا یا عبدی اور جتنی وار بلاوے، اسی منگن والے کارن اور بھیجے ملک الہی، اے دربار نہیں ہرگز ایسا جتھے تکے دین سپاہی۔ اے میرے بھائیو، اللہ سے مانگنا ہے، اللہ سے دعا کرنی ہے، ہر چیز مانگنی ہے اور ہر وقت مانگنی ہے۔ کامیاب بھکاریوں کو کبھی دیکھا ہے پیچھے پڑ جائے نا تو سلفی صاحب جتنا مرضی ہٹاتے رہے وہ جان نہیں چھوڑتے، وہ ہم بھی تو اللہ کے در کے بھکاری ہے۔ دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں وہ سب مخلوق ہیں، اللہ خالق ہے، جتنے بھی لوگ ہیں وہ مملوک ہیں، اللہ مالک ہے، باقی جتنے بھی ہیں وہ سب مرزوق ہیں، اللہ رازق ہے، باقی سب کھاتے ہیں اور اللہ کھلاتا ہے، باقی سب پہنتے ہیں اللہ پہناتا ہے، باقی سب پیتے ہیں اللہ پلاتا ہے، باقی سب سوتے ہیں اور اللہ سلاتا ہے، باقی سب منگتے اور اللہ داتا ہے، باقی سب حاجت مند اور اللہ حاجت روا ہے، باقی سب مشکلات کا شکار اور اللہ مشکل کشا ہے، باقی سارے گدا اور صرف اللہ بادشاہ ہے۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ اے لوگو تم سب اللہ کے در کے بھکاری ہو، محتاج ہو، اللہ غنی ہے اور قابل تعریف ہے، وہ ایسا داتا ہے جب مانگا جائے تو عطا کرتا ہے اور جب نہ مانگا جائے تو ناراض ہو جاتا ہے۔ بڑا مغرور ہے، بڑا متکبر ہے، شرماتا ہے مجھ سے مانگتے ہوئے۔ اور اس داتا سے مانگیے، ہر چیز مانگیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے تو وہ بھی اللہ سے مانگو، کیونکہ دینے والا تو صرف وہی ہے۔
اور انفرادی طور پہ بھی مانگو۔ نبی کریم نے فرمایا اِنَّ رَبَّكُمْ حَيِّيٌّ کریم یستحیی من عبدہ اذا رفع یدیہ ان یردہما صفرا۔ تمہارا رب بڑا حیادار ہے اور بڑا کرم کرنے والا ہے، جب کوئی بندہ اس کے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے تو خالی لٹاتے ہوئے اسے شرم آتی ہے۔ انفرادی بھی مانگو اور اجتماعی بھی مانگو۔ اجتماعی دعا سے نفرت نہ کرو، کل قیامت والے دن اللہ کے سامنے جواب دینا ہوگا۔ اجتماعی دعا کے ثمرات کئی گنا بڑھ جاتے ہیں۔ نبی کریم نے فرمایا اذا اجتمع مالون فیادو بعضهم ویؤمن بعضهم الا اجابهم اللہ۔ جب اللہ کے بندے کسی جگہ اکٹھے ہوتے ہیں، ان میں سے ایک دعا کرتا ہے اور دوسرے اس دعا پہ آمین کہتے ہیں، اللہ ان کی دعا کو یقینی قبول فرماتے ہیں۔ اس حدیث کی سند میں تو تھوڑا سا کلام ہے، لیکن صحیح بخاری کی آمین والی حدیث نے اس کو اتنی تقویت دی کہ اس سے ہٹ کے سوچنا بھی سچی بات ہے، گناہ کے زمرے میں آتا ہے۔ نبی کریم نے فرمایا اذا امن الامام فامنوا ومن طافق تامینہ تامین الملائکہ غفر له ما تقدم من ذنب۔ بڑی ہی پیاری، بڑی ہی جامع دعا، نام کیا ہے؟ فاتحہ، جو ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھنا ضروری ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے ختم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء کی دعاؤں کا نچوڑ، جوہر اور خلاصہ فاتحہ ہے۔ تبھی نماز کی ہر رکعت میں فاتحہ پڑھنے کا حکم دیا گیا، اور جب فاتحہ مکمل ہوتی ہے نبی کریم نے فرمایا اس دعا کے بعد جب امام آمین کہے، آمین کا کیا معنی ہے؟ استجب لنا، اللہ ہماری دعا کو قبول فرما۔ فرمایا جب امام آمین کہے تم بھی آمین کہو، جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے موافق ہو گئی، اور اس کی نہ صرف دعائیں قبول ہوں گی بلکہ اللہ زندگی کے گناہ بھی معاف فرما دے گا۔ عبادات کا مہینہ ہے اور عبادات کی رات ہے، اور دعا عبادات کی جان ہے۔ آئیے اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہ جس طرح آپ نے ہمیں یہ مہینہ، یہ رات عطا کی، اللہ عبادات کرنے کی توفیق بھی عطا فرما۔ اللہ ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لے۔ اللہ ہم بندے بشر ہیں، ہم سے بڑی غلطیاں ہوتی ہیں، اللہ ہمارے گناہوں اور خطاؤں کو معاف کر دے۔ یہ وبا جو پھیلی ہوئی ہے اللہ اس سے ہماری حفاظت فرما۔ کتنے بھائی بہنیں بیمار ہیں، دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو صحت اور تندرستی نصیب فرمائے۔ میں جب یہاں آتا تو مجھے بڑے بڑے پیارے محبت کرنے والے چہرے نظر آتے، لیکن آج نظر نہیں آتے۔ حاجی بشیر احمد، منشی عبد الکریم، چودھری علی محمد، چودھری نور الہی، چودھری جلال، ہمارے سامنے ایک بزرگ ہوتے تھے بابا فیض، اور پتہ نہیں کتنے کتنے لوگ ہیں۔ سچی بات ہے مجھے تو اب زیادہ نام بھی جو ہے وہ یاد نہیں۔ قریب میں ہمارے دوست ہوتے تھے مولانا عبد الرشید مسعود، اللہ انہیں غریق رحمت کرے، ان کا بیٹا آیا ہوا ماں کے لیے دعا کی درخواست کرنے لگا، اور میں نے کہا تیری ماں کے لیے بھی کریں گے، تیرے ابے کے لیے بھی کریں گے انشاءاللہ، اور یقین سے کریں گے کہ اللہ سب کے حق میں ہماری دعاؤں کو قبول کرے گا۔ اور ہمارے ماں باپ تو سچی بات ہے کہ ہمارے محسن ہیں، انہوں نے ہمیں جنم دیا، ہمیں پالا پوسا، ہماری تعلیم و تربیت کی، معاشرے میں سر اٹھا کے جینے کے قابل بنایا۔ آج وہ نہیں ہے،
تو ہماری ذمہ داری ہے نا ہم ان کے حق میں دعا کریں کہ اللہ ان کی مغفرت فرما۔ دعا شروع ہوگی، دعا سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ یہ جو مال دیا ہوا ہے نا یہ اللہ نے دیا ہوا ہے، جب اللہ کی راہ میں ضرورت پڑے تو خرچ کرنا ہے۔ اللہ کہتے ہیں یا ابن آدم انفق علیک، اے ابن آدم میری راہ میں خرچ کر، پھر دیکھ میں تیرے اوپر کس طرح اپنی مہربانیاں کرتا ہوں۔ بہترین تجارت ہے۔ اور دعا